اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے داستان آن کنیزک کے باخر خاتون خود شہوت میر اندو او را شہوت راندن چون آدمیاں آموختہ بود او کدوئے در کذیب خر می کرد تا از اندازہ نگرد او خاتون براں وقوف یافت لیکن دقیقہ کدو راندید کنیزک رابا بہانہ براہ کرد جائے دور دور او باخر جمع شد بے کدو او ہلاک شد بفضیحت کنیزک بیگانہ باز آمد او نوحہ کرد کہ اے جانم وائے چشم روشنم کیر دیدی او کدو ندیدی ذکر دیدی او آن گر ندیدی کلو ناقص ملعون یعنی کلو نظر و فہم ناقص ملعون وگر ناقصان ظاہر جسم مرحوم اند نا ملعون قولہ تعالی لیس علی الاعمى حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج نفی حرج کرد او نا نفی لعنت او نفی عتاب و غضب، یعنی اس باندی کی داستان جو بی بی کے گدھے سے شہوت رانی کرتی تھی اور اس نے اس کو انسانوں کی طرح شہوت پورا کرنا سکھا دیا تھا اور گدھے کی کذیب میں کدو پہنا دیتی تھی تاکہ اندازے سے آگے نہ جائے، اور بی بی کو اس کا پتہ لگ گیا لیکن کدو کا نقطہ نہ سمجھی، باندی کو ایک بہانے سے بہت دور روانہ کر دیا اور وہ بغیر کدو کے اس گدھے سے لگ گئی اور رسوائی کے ساتھ ہلاک ہو گئی۔ باندی اچانک واپس آئی اور رونے لگی کہ اے میری جان اور اے میری روشن آنکھ، تو نے کیر دیکھا اور کدو نہ دیکھا، ذکر دیکھا اور دوسرا نہ دیکھا، ہر ناقص ملعون ہے، یعنی ہر کوتاہ نظر اور کوتاہ سمجھ ملعون ہے، ورنہ ظاہری جسم کے ناقص قابل رحم ہے نہ کہ ملعون۔ اللہ تعالی کے قول نے نہیں ہے اندھے پر گناہ اور نہ لنگڑے پر گناہ اور نہ مریض پر گناہ، گناہ کی نفی کر دی نہ کہ لعنت اور عتاب اور غضب کی۔ ایک باندی نے ایک گدھا اپنے اوپر ڈال لیا، شہوت کی کثرت اور شہوت کی زیادتی کی تکلیف سے اس نر گدھے کو جمع کی عادت ڈال دی تھی۔ گدھے نے آدمی کا جمع سیکھ لیا تھا۔ اس ہیلا ساز باندی کے پاس ایک کدو تھا جس کو اس نے اندازے کے مطابق اس کے ذکر میں پہنا دیا تھا۔ بڑھیا اس کے ذکر میں کدو پہنا دیتی تاکہ گھسانے کے وقت آدھا ذکر جائے۔ اگر گدھے کا پورا ذکر اس میں جائے تو رحم اور انتڑیاں تباہ ہو جائیں۔ گدھا دبلا ہو رہا تھا اور اس کی مالکہ حیران تھی کہ یہ گدھا بال جیسا کس وجہ سے ہو گیا۔ اس نے اس گدھے کو نال بندوں کو دکھایا کہ کیا ہے اس کی بیماری جس کا نتیجہ دبلا پن ہے۔ اس میں کوئی بیماری ظاہر نہ ہوئی، اس کے راز سے کوئی شخص باخبر نہ ہوا۔ وہ کوشش سے جستجو میں لگ گئی اور جستجو کے لیے پے در پے مستعد ہو گئی۔ جان کو کوشش کا غلام ہونا چاہیے کیونکہ جستجو کرنے والے کی کوشش پانے والی بن جاتی ہے۔ جب اس نے گدھے کے حال کی جستجو کی، اس کے نیچے نرگس کو پڑا ہوا دیکھا۔ جب اس نے گدھے کے احوال کی جستجو کی تو وہ باندی نیچے تھی اور گدھا اوپر۔ اس نے دروازے کے درز سے یہ حال دیکھا تو وہ اس بوڑھی کو پسند آ گیا۔ گدھا باندی سے اس طرح جمع کر رہا تھا جو مردوں کی عورتوں کے ساتھ رسم اور عقل کے مطابق ہے۔ وہ حسد میں مبتلا ہو گئی، بولی جب یہ ممکن ہے تو میں زیادہ مستحق ہوں کیونکہ گدھا میرا ہے۔ گدھا مہذب اور سدھا ہوا، دسترخوان بچھا ہے اور چراغ روشن ہے۔ اس نے انجان بن کر دروازہ کھٹکھٹایا کہ اے باندی گھر میں کتنی جھاڑو دے گی؟ انجان پن کے لیے یہ بات کہہ رہی تھی۔ اے باندی دروازہ کھول میں آ رہی ہوں۔ چپ رہی اور باندی نے نہ کہا، راز اپنی چھپی ہوئی خواہش کی وجہ سے باندی نے خرابی کے سب سامان چھپا دیے، آگے بڑھی اور دروازہ کھول دیا۔
اس نے منہ بنایا اور 2 آنکھیں آنسوؤں سے پر، ہونٹ لٹکائے ہوئے، یعنی میں روزے دار ہوں۔ اس کے ہاتھ میں نرم جھاڑو کہ میں استبل کی کوٹھری میں جھاڑو دے رہی تھی۔ جب اس نے جھاڑو لیے ہوئے دروازہ کھولا، بی بی نے منہ ہی منہ میں کہا، اے استاد، تو نے منہ بنایا اور جھاڑو ہاتھ میں، یہ گدھا چارے سے ہٹا ہوا کیوں ہے؟ آدھا کام کیے ہوئے اور غصے میں، ذکر کو ہلانے والا، تیرے انتظار میں۔ اس کی دونوں آنکھیں دروازے کی جانب ہیں۔ منہ ہی منہ میں کہا، اس کو باندی سے چھپایا، اس وقت اس کو بے قصور کی طرح پیارا رکھا۔ اس کے بعد اس سے کہا، سر پر چادر ڈال، فلانے گھر جا، میرا پیغام لے جا، ایسا کہہ اور ویسا کہہ۔ میں نے عورتوں کا افسانہ مختصر کر دیا، جو مقصد ہے اس کا خلاصہ لے لے۔ جب اس پردہ نشین بوڑھی نے اس کو روانہ کر دیا، جب اس کو تدبیر سے اس مکان سے باہر نکال دیا، دروازہ بند کر لیا اور تنہائی میں خوش تھی، وہ شہوت کی مستی سے خوش تھی، دروازہ بند کر دیا اور اس وقت کہہ رہی تھی، میں نے تنہائی پالی، شکر کا نعرہ لگاتی ہوں، 4 دمڑی اور 2 دمڑی سے مجھے نجات مل گئی ہے۔ مستی سے عورت کی شہوت 1000 یعنی دگنا ہو گئی۔ وہ گدھے کی شہوت کی چنگاری سے بے قرار تھی۔ کیسی شہوت؟ اس شہوت نے اس کو الو بنا دیا۔ احمق کو الو بنا دینا تعجب خیز نہیں ہے۔ خواہش اور شہوت دل کو بہرا اور اندھا بنا دیتی ہے، یہاں تک کہ بھیڑیا، یوسف اور آگ نور نظر آتے ہیں۔ بہت سے آگ کے سرمست اور آگ کے جویاں، وہ اپنے آپ کو نور مطلق سمجھ لیتے ہیں، سوائے اس مرد خدا کے کہ جذبے کے ذریعے اللہ تعالی اس کو راستے پر لے آئے، ورق پلٹ دے، تاکہ وہ سمجھ لے کہ وہ آتشی خیال طریقت میں عارضی ہی ہیں۔ حرص برائیوں کو بھلا دکھا دیتی ہے۔ راہ طریقت کی آفتوں میں شہوت سے زیادہ بدتر کوئی نہیں ہے۔ لاکھوں نیک ناموں کو اس نے بدنام کر دیا، لاکھوں عقل مندوں کو بے عقل کر دیا، جبکہ اس نے گدھے کو مصری یوسف کر کے دکھا دیا۔ وہ یہودی یوسف کو کیسا دکھائے گا؟ اس کے منتر نے تیرے لیے گوبر کو شہد کر دیا، مارکے میں وہ شہد کو خود کیسا دکھائے گا؟ شہوت کھانے سے پیدا ہوتی ہے، کھانے کو کم کر دے یا نکاح کر لے، شر سے بچ جا۔ جب تو نے کھایا وہ تجھے زنان خانے کی جانب کھینچے گا، لا محالہ آمد کے لیے خرچ ضروری ہے۔ تو نکاح لا حول ولا قوت کی طرح ہے، تاکہ شیطان تجھے مصیبت میں نہ پھنسائے۔ جبکہ تو کھانے کا حریص ہے، جلد نکاح کر لے، ورنہ بلی آئی اور چغدی لے گئی۔ جو گدھا کود رہا ہے بھاری بوجھ جلد رکھ دے، اس سے پہلے کہ وہ پھینکے۔ آگ کے کام کو تو ٹھنڈا نہ سمجھ، ایسے عقل کے ہوتے ہوئے آگ کے گرد چکر نہ کاٹ۔ اگر تجھے دیگ اور آگ کا ہنر حاصل نہیں ہے، چنگاریوں سے نہ دیگ رہے گی نہ شوربہ، پانی موجود رہے اور عقل بھی، تاکہ ابال میں دیگ سالم پک جائے۔ جبکہ تو لوہار پن کا ہنر نہیں جانتا ہے، جب تو وہاں سے گزرے گا داڑھی اور بال جل جائیں گے۔ اس نے دروازہ بند کیا اور گدھے کو کھینچا، خوشی سے لا محالہ بد انجام چکھا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ انسان کی شہوت بری چیز کو جب بھلا دکھا دیتی ہے تو بھلی چیز کو کیا کچھ کر کے نہ دکھائے گی۔ شہوت کھانے پینے سے بڑھتی ہے تو شہوت کو دبانے کے لیے یا کم خوری چاہیے یا نکاح کر لینا چاہیے۔ جب انسان قیمتی چیزیں کھائے گا تو اس کو عورتوں کی طرف زیادہ شہوت ہوگی، اس لیے کہ جب پیٹ میں اچھی غذا داخل کر رہا ہے تو اس کا نکلنا بھی لازمی ہے۔
شیطان کے پھندے سے بچنے کے لیے نکاح لاحول کا کام کرتا ہے، یعنی تیری ساری نیکی اور تقوی تباہ ہو جائے گا۔ جس گدھے میں اچھل کود کی عادت ہے اس کو بوجھ سے دبائے رکھنا چاہیے، یہی نفس کی حالت ہے۔ نفس کو قابو میں رکھنے کا ہنر نہیں ہے تو اس سے بچنا ہی چاہیے۔ اگر دیگ پکانی ہے تو ہنر ہونا چاہیے اور اس کے ابال کے لیے پانی موجود رہنا چاہیے تاکہ پانی چھڑک کر ابال کو روکا جا سکے۔ جب انسان لوہار کا پیشہ نہ جانتا ہو تو بھٹی کے قریب بھی نہ جائے ورنہ داڑھی مونچھ جلا دے گا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اس کو کھینچتی ہوئی گھر کے بیچ میں لائی، اس گدھے کے نیچے چت لیٹ گئی، اس چوکی پر جو اس نے باندھی کی دیکھی تھی، تاکہ وہ رنڈی بھی اپنا مقصد حاصل کر لے۔ گدھے نے زکر نکالا، اس کے اندر گھسا دیا، اس میں گدھے کے زکر سے آگ لگ گئی۔ سکھائے ہوئے گدھے نے بی بی کے اندر دبا دیا، خصیے تک بی بی فوراً مر گئی۔ گدھے کے زکر کے زخمی کرنے سے جگر پھٹ گیا، انتڑیاں ایک دوسرے سے جدا ہو گئیں، تخت ایک طرف عورت ایک طرف گر گئی۔ اس حالت میں سانس نہ لیا اور اس عورت نے جان دے دی۔ گھر کا صحن خون سے بھر گیا، عورت اوندھی ہو گئی، وہ مر گئی۔ حوادث زمانہ اس کی جان لے گئے۔ اے باوا، 100 رسوائیوں کے ساتھ بری موت۔ تو نے گدھے کے زکر کا کوئی شہید دیکھا ہے؟ تو قرآن سے رسوائی کا عذاب سن لے۔ ایسی رسوائی میں جان قربان نہ کر۔ جان لے یہ حیوانی نفس گدھا ہے، اس کے نیچے ہونا اس سے بھی زیادہ عیب دار ہے۔ اگر تو خودی میں نفس کی راہ میں مر گیا تو سمجھ لے کہ تو اس عورت کی طرح ہے۔ وہ اللہ تعالی ہمارے نفس کو گدھے کی صورت عطا کر دے گا، کیونکہ وہ خصلت کے مطابق صورتیں بنا دے گا۔ قیامت میں راز کا یہ اظہار ہوگا۔ خدا کے لیے گدھے جیسے جسم سے بھاگ۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ نفس کے نیچے ہونا گدھے کے نیچے ہونے سے بھی زیادہ برا اور ذلیل کام ہے۔ انسان اگر نفس پروری کی حالت میں مر گیا تو اس کی موت اس بی بی کی موت سے بھی زیادہ رسوا کن ہے۔ جیسا انسان کا باطن ہوگا، قیامت میں اللہ تعالی اسی صورت پر حشر کرے گا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اللہ تعالی نے کافروں کو آگ سے ڈرایا، کافروں سے کہا ذلت کی آگ بہتر ہے۔ اس نے کہا نہیں، آگ ذلتوں کی جڑ ہے، اس آگ کی طرح جس نے اس عورت کو جلا دیا۔ اس نے اپنی حرص کی وجہ سے اندازے سے لقمہ نہ کھایا، بری موت کا لقمہ گلے میں پھنس گیا۔ اے لالچی انسان، لقمہ اندازے سے کھا، اگرچہ حلوہ اور کھجور کے حلوے کا لقمہ ہو۔ اللہ تعالی نے ترازو کو زبان عطا کی ہے۔ آگاہ، قرآن میں سے سورہ رحمان پڑھ لے۔ خبردار، اپنی لالچ میں ترازو کو نہ چھوڑ۔ تمنا اور حرص تیرے دشمن اور گمراہ کرنے والے ہیں۔ حرص کل چاہتی ہے، کل سے محروم رہتی ہے۔ حرص حاکم ہے، اے نامرد نامرد کے بیٹے۔ وہ باندھی روانہ ہوئی اور کہتی تھی، ہائے اے بی بی، تو نے استاد کو روانہ کر دیا، تو نے بغیر استاد کے کام بنانا چاہا، جاہلوں کی طرح جان دینا چاہا۔ اے تو نے میرا ناقص علم چرایا، تجھے سے شرم آئی کہ حال کا حال معلوم کر لے، تاکہ اس کے کھلیان سے پرند دانہ نہ چکتا، اس کی گردن میں رسی بھی نہ پڑتی۔ دانا بہت کم کھا، اس قدر رفو نہ کر، جبکہ تو نے کھاؤ پڑھ لیا، زیادتی نہ کرو پڑھ لے، تاکہ تو دانا چگ لے اور جال میں نہ پھنسے۔ یہ علم اور قناعت کرنا ہے۔ والسلام۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ جس طرح نفس کی آگ نے اس بی بی کو ذلتوں میں مبتلا کیا، تمہارے نفس کی آگ جو اسلام کو آر کا سبب بنا رہی ہے،
سینکڑوں ذلتوں میں مبتلا کر دے گی۔ اس بی بی نے اپنے اندازے کے مطابق کام نہ کیا، حرص کی وہ ماری گئی۔ سورہ رحمان میں ہے وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ۔ اس اللہ تعالی نے آسمان کو بلند کیا اور ترازو قائم کی تاکہ تم تجاوز نہ کرو۔ مشہور مقولہ ہے طلب الکلی فوت الکلی، یعنی کل کا طلب کرنا کل کو ہاتھ سے دینا ہے۔ وہ باندی کہہ رہی تھی کہ میں اس فن کی استاد تھی، تو نے مجھے تو روانہ کر دیا اور بغیر استاد کے کام چلانا چاہا۔ قرآن پاک میں ہے کلو ولا تصرفو، کھاؤ اور اسراف نہ کرو۔ علم اور قناعت حاصل کر لو تو دنیا سے فائدہ بھی اٹھا لو گے اور مصائب میں بھی گرفتار نہ ہوگے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ عقل مند دنیا میں نعمت کھاتا ہے نہ کہ غم، جاہل ندامت سے محروم رہتے ہیں۔ جب اس کے گلے میں جال کی رسی پھنستی ہے سب پر دانہ چگنا حرام ہو جاتا ہے۔ پرند جال میں سے دانہ کب چگتا ہے؟ جال میں سے اگر دانہ چگے وہ زہر جیسا ہے۔ غافل پرند جال میں سے دانہ چگتا ہے، جس طرح عوام دنیا کے جال میں سے۔ پھر باخبر ہوش مند پرندوں نے اپنے آپ کو دانے سے روک دیا ہے، کیونکہ جال اور دانے میں زہر ہیں۔ وہ پرند اندھا ہے جس نے جال میں سے دانہ چاہا۔ جال والے نے بے وقوفوں کا سر قلم کر دیا اور خوش گلو پرندوں کو مجلسوں میں لے گیا، کیونکہ ان کا گوشت کارآمد ہے۔ اور خوش گلو پرندوں کی آواز اور رونا، ترنم اور گریہ۔ تو باندی نے دروازے کے در سے بی بی کو گدھے کے نیچے مردہ دیکھا۔ اس نے کہا اے بے وقوف بی بی، یہ کیا تھا؟ اگر استاد نے تجھے خود ایک نقش دکھا دیا، تو نے اس کا ظاہر دیکھ لیا، اس کا راز تجھ سے پوشیدہ رہا۔ استاد بنے بغیر تو نے دکان کھول دی، تو نے ذکر کو شہد اور حلوہ جیسا دیکھا۔ اے حریص، تو نے وہ کدو کیوں نہ دیکھا؟ یا جب تو گدھے کے عشق میں مدہوش ہو گئی، وہ کدو تیری نظروں سے چھپا رہا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ عقل مند آدمی دنیا کو آخرت کے لیے استعمال کر کے فائدہ اٹھا لیتا ہے اور نادان ندامت اور محرومی میں مبتلا ہوتا ہے۔ جب دنیا دار دنیا کے غم میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اس پر خواب و حور حرام ہو جاتا ہے۔ جو ہوشیار پرند ہوگا وہ جال کا دانہ کبھی نہ چگے گا۔ بے وقوف انسان دنیا میں مبتلا ہو جاتا ہے جو کہ جال کے دانے کی طرح ہے۔ جو ہوشیار پرند ہوتے ہیں وہ جال کے دانے سے اپنے آپ کو علیحدہ رکھتے ہیں۔ بے وقوف پرندوں کو ذبح کر ڈالتا ہے اور خوش گلو پرندوں کو فروخت کر دیتا ہے، جو لوگوں کی محفلوں میں پہنچ جاتے ہیں۔ یہی صورت دنیا کے جال میں پھنسنے کے بعد دنیا داروں اور اہل اللہ ذاکر و شاغل لوگوں کی ہوتی ہے۔ بی بی کے مرنے کے بعد باندی نے کہا بی بی کس قدر احمق تھی، مجھ سے تھوڑی سی بات سیکھ کر اپنے آپ کو استاد سمجھ بیٹھی اور ہلاک ہوئی۔ فن کا ظاہر دیکھا اور اس کے رازوں سے ناواقف ہوتے ہوئے دکان کھول بیٹھی۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ تو نے استاد کی ظاہری کاریگری دیکھی، تو نے خوشی خوشی استادی اختیار کر لی۔ بہت سے احمق بے وقوف مکاروں نے سوائے اون کے مردوں کے راستے میں کچھ نہ دیکھا۔ بہت سے بے حیا ہیں تھوڑے سے ہنر سے، انہوں نے شاہوں سے سوائے باتوں اور شیخی کے کچھ حاصل نہ کیا۔ ہر ایک کے ہاتھ میں لاٹھی ہے کہ میں موسیٰ ہوں، بے وقوفوں پر دم کرنا ہے کہ میں عیسیٰ ہوں۔
بے وقوفوں پر دم کرتا ہے کہ میں عیسیٰ علیہ السلام ہوں۔ ہائے وہ دن کہ سچوں کی سچائی امتحان کا پتھر تجھ سے طلب کرے گی۔ آخر باقی ہنر استاد سے پوچھ لے، کیونکہ لالچی سب اندھے اور گونگے ہیں۔ تو نے سب کو ٹٹولا، سب سے محروم رہا۔ یہ بے وقوف گلہ بھیڑیوں کا شکار ہے۔ تو نے تھوڑی سی بات سنی، ترجمان بن گیا، طوطیوں کی طرح اپنی گفتگو سے بے خبر۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، یہی حال ان لوگوں کا ہوتا ہے جو کسی شیخ کامل سے تھوڑی سی بات سیکھ کر دکان جما لیتے ہیں۔ یہ مزور شیخ سوائے شیخی یہ مزور شیخ سوائے شیخی بگھارنے کے شیوخ سے کچھ حاصل نہ کر سکے اور اپنے آپ کو موسیٰ علیہ السلام و عیسیٰ علیہ السلام ظاہر کرتے ہیں۔ یہ یا تو حریص مریدوں کو خطاب ہے یا مزور شیخ کو جو مریدوں کو پھانسنے کے حریص ہیں۔ طوطی انسان کی بولی بولتی ہے لیکن اس کو سمجھتی نہیں ہے۔ طوطی کو جب، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے تمثیل تلقین شیخ مریداں را و پیغمبر امت را کے ایشاں طاقت تلقین حق تعالی ندارند و باحق الفت ندارند، چنانچہ طوطی باصورت آدمی الفت ندارد کہ از او تلقین تواند گرفت حق تعالی شیخ را، چون آئینہ پیش مرید ہمچو طوطی دارد او از پس آئینہ تلقین می قند قولہ عز وجل لا تحرک به لسانک لتعجل به ان هو الا وحی یوحی۔ این ست ابتدائے مسئلہ بے منتہا، چنانچہ منقار جنبانیدن طوطی اندرون آئینہ کے خیالش میں خوانی بے اختیار و تصرف اوست، عکس خواندن طوطی بیرونی کے متعلم است، نہ عکس عام معلم کے پس آئینہ ست، و لیکن خواندن طوطی بیرونی تصرف عام معلم ست، پس این مثال آمد نہ مثل، یعنی شیخ کی مریدوں کو اور پیغمبر کی امت کو تلقین کرنے کی مثال، کیونکہ وہ اللہ تعالی سے تلقین کی طاقت نہیں رکھتے ہیں اور اللہ تعالی سے انہیں مناسبت نہیں ہے، جیسا کہ طوطی آدمی کی صورت سے مناسبت نہیں رکھتی ہے لیکن اس سے تلقین حاصل کر سکے۔ اللہ تعالی شیخ کو آئینے کی طرح طوطی جیسے مرید کے سامنے رکھ دیتا ہے اور آئینے کے پیچھے سے تلقین کرتا ہے۔ اللہ تعالی کا قول ہے، آپ اپنی زبان نہ ہلائیے تاکہ اس وحی پر جلدی کریں، تاکہ اس یعنی وحی پر جلد کریں، نہیں ہے وہ مگر وحی جو بھیجی جاتی ہے۔ یہ اس مسئلے کی ابتدا ہے جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ چنانچہ آئینے کے اندر کی طوطی کا چونچ ہلانا جس کو تو عکس کہتا ہے اس کے اختیار اور تصرف کے بغیر ہے، وہ باہر والی طوطی کے پڑھنے کا عکس ہے جو سیکھنے والی ہے، نہ کہ اس سکھانے والی کا عکس ہے جو آئینے کے پیچھے ہے۔ لیکن باہر والی طوطی کا پڑھنا سکھانے والے کا تصرف ہے، تو یہ ایک مثال ہے نہ کہ مثل۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، طوطی کو جب سکھایا جاتا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ طوطی کو آئینے کے بالمقابل کر دیا جاتا ہے اور استاد آئینے کے پیچھے چھپ کر بولنا شروع کر دیتا ہے۔ آئینے کے سامنے کی طوطی یہ سمجھتی ہے کہ یہ وہ طوطی بول رہی ہے جو آئینے میں اس کو نظر آ رہی ہے، جو خود اس کا عکس ہی ہے، لہٰذا وہ اس کو اپنی ہم جنس سمجھ کر اس سے بولنا سیکھ لیتی ہے۔ یہی حال اللہ تعالی اور نبی کے مخاطبوں کا ہے۔ نبی بمنزلہ آئینہ والے عکس کے ہیں اور حضرت حق تعالی بمنزلہ استاد کے ہیں۔ اس طرح وحی جو کلام الہی ہے بندوں تک پہنچ جاتا ہے، لیکن اس مثال اور وحی کے معاملے میں فرق اس قدر ہے کہ آئینہ والی
طوطی کی چونچ کی جنبش تو باہر والی طوطی کے جنبش کے تابع ہے، اور نبی کی زبان کی حرکت اللہ تعالی کے تابع ہے، اس لیے اس تشبیہ کو مثل نہ کہا جائے گا، مثال کہا جائے گا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ایک طوطی آئینے میں دیکھتی ہے اپنے عکس کو کہ وہ اس کے سامنے منہ کیے ہوئے ہے، آئینے کے پیچھے وہ استاد چھپا ہوا ہے، وہ خوش بیان ادیب بات کر رہا ہے۔ طوطی سمجھتی ہے کہ یہ دھیمی آواز اس طوطی کی گفتگو ہے جو آئینے کے اندر ہے، تو وہ اپنی ہم جنس سے بات کرنا سیکھتی ہے، اس پرانے بھیڑیے کی تدبیر سے بے خبر ہے۔ وہ آئینے کے پیچھے سے اس کو سکھا دیتا ہے، ورنہ وہ اپنی ہم جنس کے سوائے سے نہ سیکھے۔ اس ہنرمند انسان سے اس نے بات سیکھ لی، لیکن اس کے معنی اور راز سے بے خبر ہے۔ اس نے ایک ایک بات انسان سے سیکھ لی، انسان سے اس کے سوا طوطی کیا جانے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، اس طوطی کے بالمقابل اس کا عکس ہوتا ہے۔ آئینے کے باہر والی طوطی یہ سمجھتی ہے کہ آئینے کے اندر کی طوطی بول رہی ہے، لہٰذا وہ اس کی نقل شروع کر دیتی ہے۔ یہ طوطی اس استاد کے الفاظ نقل کر دیتی ہے، اس کے معانی سے بے خبر ہوتی ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اسی طرح ولی کے جسم کے آئینے میں خامی سے پر مرید اپنے آپ کو دیکھتا ہے، آئینے کے پیچھے سے عقل کل کو کب دیکھ سکتا ہے؟ گفتگو اور قصے کے وقت وہ خیال کرتا ہے کہ انسان کہہ رہا ہے، وہ دوسرا پوشیدہ ہے اور وہ اس سے بے خبر ہے۔ وہ حروف سیکھ جاتا ہے لیکن قدیم راز نہیں جانتا ہے کہ وہ سکھانے والا طوطی ہے یا ساتھی ہے۔ لوگ پرندوں کی بولی سیکھ لیتے ہیں کیونکہ یہ بولی ان کے منہ اور حلق میں آ جاتی ہے، لیکن پرندوں کے معانی سے بے خبر ہوتے ہیں، سوائے حضرت سلیمان علیہ السلام نبی کے، جن کی سمجھ خوب تھی۔ بہت سے لوگوں نے درویشوں کے الفاظ سیکھ لیے ہیں، ان سے ممبر اور مجلس کی رونق بڑھا لی ہے، یا تو ان کا مقدر حروف کے سوا کچھ نہیں ہے، یا انجام کار اللہ کی رحمت آ کر رہنمائی کر دیتی ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، اسی طرح مرید اور امتی سمجھتا ہے کہ شیخ اور نبی اس کی ہم جنس ہے اور اس سے سیکھتا ہے، اور استاد عقل کل اللہ تعالی کو نہیں دیکھ پاتا ہے جو اصل میں معلم ہے۔ مرید اور امتی سمجھتا ہے کہ شیخ اور نبی کہہ رہا ہے، اس راز سے وہ بے خبر ہوتا ہے کہ دراصل اس سے اللہ تعالی کہلوا رہا ہے۔ نبی کی بات سن لیتا ہے لیکن اس کو معلوم نہیں ہوتا ہے کہ اصل بولنے والا نبی ہے جو بمنزلہ طوطی کے عکس کے ہے، یا اللہ تعالی ہے جو بمنزلہ اس ساتھی کے ہے جو آئینے کے پیچھے سے بولتا ہے۔ انسان پرندوں کی بولی بولنا سیکھ جاتا ہے، لیکن اس بولی کے معنی جو پرند مراد لیتے ہیں ان سے وہ لا علم ہوتا ہے۔ اسی طرح بہت سے انسان کاملین کی نقل اتارنے لگتے ہیں، یہ نقالی کبھی نقالی ہی رہتی ہے اور کبھی حقیقت تک رہنمائی بھی کر دیتی ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے صاحب دلے در چلائے بخواب دید کہ سگے حاملہ در شکم آں بچگاں بانگ می کردند در تعجب ماند کے حکمت بانگ سگ پاسبانی ست او بانگ در اندرون شکم مادر بے پاسبانی ست او نیز بانگ جہت یاری خواستن او شیر خواستن باشد وغیرہ او در شکم مادر ہیچ قدام۔
از ازینها نیست چون بخویش آمد بحضرت حق مناجات کرد وما یعلم تاویلہ الا اللہ. جواب آمد کہ آن صورت حال قومی ست کہ از حجاب بیرون نیامدہ او چشم دل باز نشدہ و دواعی بصیرت کنند او مقالات گویند ازاں نہ ایشاں را قوت او یاری او نہ مستمعاں را ہدایت او رشد میرصد. یعنی ایک صاحب دل نے چلہ میں خواب میں دیکھا کہ ایک حاملہ کتیا ہے، اس کے پیٹ میں بچے بھونک رہے ہیں. وہ تعجب میں رہ گیا کہ کتے کے بھونکنے کا فائدہ نگہبانی ہے اور ماں کے پیٹ میں بھونکنا نگہبانی کے لیے نہیں ہے، اور آواز مدد چاہنے اور دودھ مانگنے کے لیے بھی ہوتی ہے، اور ماں کے پیٹ میں ان میں سے کوئی بھی مقصود نہیں ہے. وہ جب بیدار ہوا اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور بجز اللہ تعالیٰ کے اس کی تعویل کوئی نہیں جانتا ہے. جواب آیا کہ یہی صورتحال اس قوم کی ہے جو پردے سے نہیں نکلی ہے اور دل کی آنکھ نہیں کھلی ہے، اور وہ بصیرت کا دعویٰ کرتی ہے اور تقریریں کرتی ہے جن سے نہ اس کو کوئی قوت اور مدد حاصل ہوتی ہے اور نہ سننے والوں کو کوئی ہدایت اور رہنمائی ملتی ہے. یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، ایک بزرگ تنہائی میں چلہ کشی کر رہے تھے. انہوں نے خواب میں دیکھا کہ ایک حاملہ کتیا ہے اور اس کے پیٹ میں بچے بھونک رہے ہیں، جس سے ان کو تعجب ہوا اور سوچنے لگے کہ پیٹ میں بچوں کے بھونکنے میں کیا حکمت خداوندی ہے. کتے حفاظت اور پاسبانی کے لیے بھونکتے ہیں، ماں کے پیٹ میں بھونکنے سے یہ فائدہ نہیں ہے. نیز بچے کے رونے میں مدد کے لیے یا دودھ کے لیے فریاد ہوتی ہے، اور وہ بھی یہاں نہیں ہے. انہوں نے دعا کی کیونکہ اس حکمت کو سوائے خدا کے کوئی نہیں جان سکتا ہے کہ اے خدا تو اس کی حکمت کو واضح فرما دے. خدا نے ان کی وہ دعا قبول فرمائی اور بتایا کہ پیٹ کے اندر ان کتے کے بچوں کا بھونکنا بناوٹی پیروں کی لاوزنی کی مثال ہے، جس سے نہ خود ان کو فائدہ حاصل ہوتا ہے نہ دوسروں کو. اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے. ایک شخص نے چلہ میں خواب میں دیکھا، راستے میں ایک حاملہ کتیا تھی. اس نے اچانک کتے کے پلوں کا بھونکنا سنا. کتے کے پلے پیٹ میں چھپے ہوئے تھے. اس کو ان کی آوازوں سے تعجب ہوا. کتے کے پلے پیٹ میں کیوں بھونکے؟ کتے کے پلوں کو ماں کے پیٹ کے اندر روتے ہوئے کسی نے دنیا میں یہ دیکھا ہے؟ جب وہ خواب سے بیدار ہوا، ہوش میں آیا، اس کی حیرت لمحہ بلمحہ بڑھ رہی تھی. چلہ میں کوئی نہیں تھا کہ عقدہ حل ہو سوائے خدائے عز و جل کی درگاہ کے. اس نے کہا اے اللہ، اس اشکال اور گفتگو کی وجہ سے چلے میں تیرے ذکر سے قاصر ہو رہا ہوں. میرے پر کھول دے تاکہ پرواز کروں، ذکر کے باغیچے میں اور سیب کے باغ میں پہنچوں. اس کو فوراً غیبی فرشتے کی آواز آئی کہ اس کو جاہلوں کی شیخی بگھارنے کی مثال سمجھ جو حجاب اور پردے سے باہر نہیں نکلے ہیں، آنکھیں بند کیے ہوئے بکواس کرتے ہیں. کتے کا پیٹ میں بھونکنا بیکار ہے، نہ شکار نکالنے والا ہے اور نہ رات کا محافظ ہے. اس نے بھیڑیے کو نہیں دیکھا کہ اس کا دفیہ ہو، اس نے چور کو نہیں دیکھا کہ اس کی روک ہو. حرص اور سرداری کی خواہش کی وجہ سے نظر میں کند ہے اور بکواس کرنے میں جری ہے. خریدار اور دوست کی خواہش کی وجہ سے بغیر بصیرت کے بکواس میں قدم رکھے ہوئے ہے. چاند کو دیکھے بغیر نشانیاں بتاتا ہے، اس کے لیے روشنائی کو ٹیڑھا رکھتا ہے. چاند کی صفت بیان کرنے میں خریدار کے لیے مرتبے کے خاطر بغیر دیکھے ہوئے سینکڑوں نشانیاں بتاتا ہے. خریدار کو بغیر دیکھے سینکڑوں نشانیاں بتاتا ہے. بکواس کرتا ہے تالیاں بجاتے ہوئے
چھاچھ پیتا ہے۔ جس خریدار میں فائدہ ہے وہ صرف ایک ہے، لیکن ان کو اس میں شک و شبہ ہے۔ بے حقیقت خریدار کی خواہش میں اس جماعت نے خریدار کو کھو دیا ہے۔ ہمارا خریدار اللہ ہے جس نے خرید لیا ہے۔ ہر خریدار کے غم سے آگے بڑھ، اس خریدار کو تلاش کر جو تیرا جویاں ہے، تیرے آغاز اور انجام کا جانکار ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ چلہ کشی تنہائی میں ہوتی ہے۔ اس صاحب دل نے خدا سے عرض کیا کہ میں اس فکر میں تیری یاد سے غافل ہو رہا ہوں۔ غیبی آواز آئی کہ کتے کے پلوں کا پیٹ میں بھونکنا جاہلوں کی لافزنی کی مثال ہے۔ کتے کے پلوں کا پیٹ میں بھونکنا بیکار بات ہے، نہ تو اس سے یہی فائدہ ہے کہ کوئی شکار جھاڑی میں سے نکل کر بھاگے اور شکاری اس کا شکار کرے، نہ چور کو بھگانے کے لیے ہے۔ جاہل شیخ کی لالچ اور سرداری کی خواہش میں یہ حالت ہوتی ہے کہ اس کی نظر تو کند ہو جاتی ہے اور وہ شیخی بگھارنے میں جری ہو جاتا ہے۔ ذات حق کے مشاہدے کے بغیر اس کی سینکڑوں نشانیاں بیان کرتا ہے اور اپنے خریدار کی غلط رہنمائی کرتا ہے۔ وہ مرید بھی بغیر مشاہدے کے بکواس شروع کر دیتا ہے اور فرضی مستی ظاہر کرنے لگتا ہے۔ چھاچھ پی کر فرضی مستی ظاہر کرتا ہے۔ ایک مومن کا خریدار دراصل اللہ تعالی ہے۔ قرآن پاک میں ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم، یعنی اللہ تعالی نے مومنوں سے ان کی جانیں خرید لی ہیں۔ لہٰذا ایک مومن کو کسی اور خریدار کی فکر میں نہ پڑنا چاہیے۔ اللہ تعالی تیرا جویاں ہے اور وہ تیرے انجام و آغاز کو جانتا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ خبردار، ہر خریدار کو تو ہاتھ سے نہ کھینچ، دو معشوقوں سے عشق بازی بری ہے۔ اگر وہ پونجی کو خرید لے گا تو اس سے فائدہ حاصل نہ کر سکے گا، اس کے پاس تیری عقل اور سمجھ کی قیمت ہی نہ ہوگی، خود اس کی قیمت آدھے فیل کی نہیں ہے۔ تو اس کو یاقوت اور لعل دکھا رہا ہے۔ لالچ نے تجھے اندھا کر دیا ہے اور محروم کرے گا۔ شیطان تجھے اپنی طرح سنگسار بنا دے گا، جس طرح اصحاب فیل اور لوط علیہ السلام کی قوم کو اس مغضوب نے اپنی طرح سنگسار بنا دیا۔ صابر لوگوں نے خریدار پا لیا کیونکہ وہ ہر خریدار کی طرف نہیں دوڑے ہیں۔ جس شخص نے اس خریدار سے منہ موڑا، نصیبہ اور اقبال اور بقا اس سے کنارہ کش ہو گئے۔ لالچیوں کو ہمیشہ حسرت رہی، جس طرح حسد میں زروان والوں کا حال۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے اگر خدا کے علاوہ کوئی خریدار بنے گا تو اس سے تجھے کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ اس خریدار کے پاس تجھے خریدنے کی قیمت کہاں ہے؟ وہ خود دو کوڑی کا ہے۔ اس پر اپنی عقل و خرد کے لعل و یاقوت کو پیش کرنا نادانی ہے۔ لالچ انسان کو اندھا کر دیتا ہے۔ جو شخص اللہ تعالی سے روگدانی کرتا ہے وہ بڑا بد نصیب ہے اور تباہ ہو جاتا ہے۔ زروان یمن میں ایک گاؤں تھا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے قصہ اہل زرواں حسد ایشاں بر درویشاں کے پدر ما السلیمی اغلب دخل باغ را بمسکینہ میداد چون انگور بودے عشر دادے او چون مویز او دو شاب شدے عشر دادے او چون حلوہ او پالودہ کردے عشر دادے او از قصیل عشر دادے او چون خرمن می کوفتے از کفا آمیختہ عشر دادے او چون گندم از کے جدا شدے عشر دادے او چون آرد کردے عشر دادے او چون خمیر کردے عشر دادے او چون نان پختے عشر دادے لا جرم حق تعالی
در باغ و کشت برکت نہادہ بود کہ ہما اصحاب باغہا محتاج او بودندے ہم بمیوہ و ہم بسیم و او محتاج ہیچ کس نے از ایشاں او فرزندان او خرج اشر می دیدند مقرر او آن برکت نمی دیدند ہمچوں آن زن بدبخت کے کیر خردید او کدو را ندید. یعنی زروان کے باشندوں کا قصہ اور ان کا فقیروں پر حسد کرنا کہ ہمارا باپ سادہ پن سے باغ کی زیادہ پیداوار مسکینوں کو دے دیتا تھا، جب انگور ہوتے 10واں حصہ دے دیتا، اور جب کشمش اور انگور کا شیرہ ہوتا 10واں دے دیتا، اور جب حلوہ یا فالودہ بناتا 10واں دے دیتا، کچی کھیتی میں سے 10واں دے دیتا، اور جب کھلیان گہاتا آدھے گہائے ہوئے میں سے 10واں دے دیتا، اور جب گیہوں بھوسے سے جدا ہوتے 10واں دے دیتا، اور جب آٹا کرتا 10واں دے دیتا، اور جب گونتا 10واں دے دیتا، اور جب روٹی پکاتا 10واں دے دیتا. لا محالہ اللہ تعالی نے باغ اور کھیتی میں برکت عطا کی تھی کہ سب باغ والے اس کے محتاج ہوتے، اور پھل میں بھی اور چاندی میں بھی، اور وہ ان میں سے کسی کا محتاج نہ ہوتا. اس کی اولاد نے بار بار 10ویں کا خرچ دیکھا اور وہ برکت نہ دیکھی، اس بدبخت عورت کی طرح جس نے گدھے کا ذکر دیکھا اور کدو نہ دیکھا. یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یعنی فقراء اور اس کے گھر کا چکر، یعنی فقراء اس کے گھر کا چکر کاٹتے تھے. شرعی اعتبار سے زمین کی پیداوار کا 10واں حصہ خیرات کرنا ہوتا ہے. اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے. ایک نیک خدا پرست شخص تھا، کامل عقل رکھتا تھا اور انجام سے باخبر تھا. یمن کے نزدیک زروان گاؤں میں خیرات کرنے اور اچھے اخلاق میں مشہور تھا. اس کی گلی فقیر کا کعبہ ہوتی، ضرورت مند اس کی جانب آتے، بغیر ریاکاری کے بالوں میں سے 10واں دیتا. گیہوں میں سے بھی جب وہ بھوسے سے جدا ہو جاتے آٹا بنتا تو اس میں سے بھی 10واں دیتا. روٹی بنتی، روٹی میں سے دوسرا 10واں دیتا. کسی آمدنی کے 10ویں میں فروگزاشت نہ کرتا، جو بوتا اس میں سے 4 بار ادا کرتا. انگور میں سے 10واں دیتا اور کشمش میں سے، وہ انگور کے شیرے میں سے بھی 10واں دیتا، حلوے میں سے بھی 10واں اور فالودے میں سے بھی، اور کم اور زیادہ میں سے نہ چھوڑتا. ہر وقت بہت سی وصیتیں کرتا. وہ جوان اپنی سب اولاد کو خدا کے لیے میرے بعد مسکین کے حصے کو اپنی حرص سے بند نہ کرنا تاکہ تم پر کھیتی اور پھل رہیں. مستقل خدا کی عطاعت کی حفاظت میں آمدنیاں اور میوے سب غیب سے بے اندازہ اور بے شک اللہ تعالی نے بھیجے ہیں. آمدنی کے وقت اگر تو خرچ کرے گا وہ فائدے کا دربار ہے، تو فائدہ اٹھا لے گا. کاشتکار پیداوار کا اکثر حصہ کھیت میں پھر بو دیتا ہے کیونکہ وہ فائدوں کی جڑ ہے. زیادہ بو دیتا ہے، اس میں سے تھوڑا سا کھاتا ہے کیونکہ اس کے اگنے میں کوئی شبہ نہیں ہے. کاشتکار بونے میں ہاتھ اس لیے جھاڑ لیتا ہے کیونکہ وہ غلہ اسی زمین سے حاصل ہوا ہے. روٹی سے جو زائد ہوتا ہے موچی بھی چمڑا اور نرمی اور میشہ خرید لیتا ہے کہ میری آمدنی کی بنیاد یہ بنی ہے، انہی سے بند رزق کھلتا ہے. لا محالہ اس کی آمدنی اس جگہ سے ہی ہوئی ہے، اسی جگہ وہ عطا اور کرم کرتا ہے. یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے وہ خدا رسیدہ مرد اپنی اولاد کو وصیتیں کرتا کہ 10واں حصہ ضرور خیرات کرتے رہنا. پیداوار حقیقتاً اللہ کی جانب سے ہے. پیداوار کے وقت اگر خرچ کرو گے فائدے میں رہو گے. کاشتکار پیداوار کا زیادہ حصہ پھر زمین میں بو دیتا ہے.
ان چیزوں میں وہ آمدنی کو صرف کرتا ہے کیونکہ آمدنی کی اصل و بنیاد یہی چیزیں ہیں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ یہ زمین اور کھال بس پردہ ہے، اصل روزی ہر وقت خدا کی جانب سے سمجھ۔ تو جب بوئے اصلی زمین میں بو تاکہ ہر ایک کے لاکھ اگیں۔ میں نے مانا اب اگر تو نے بیج بویا ہے اس زمین میں جس کو تو نے سبب سمجھا ہے، اگر وہ 2-3 سال نہ اگے تو کیا کرے گا بجز اس کے کہ خوشامد اور دعا میں ہاتھ اٹھائے گا، خدا کے آگے سر پر ہاتھ مارے گا۔ ہاتھ اور سر اس کے رزق دینے پر گواہ ہیں، تاکہ تو سمجھ لے کہ رزق کی اصل جڑ وہی ہے۔ جو رزق تلاش کرتا ہے اسی سے ڈھونڈتا ہے۔ رزق اس سے مانگ، زید اور عمر سے نہ مانگ۔ مستی اس سے چاہ، بھنگ اور شراب سے نہ چاہ۔ خوشحالی اس سے چاہ نہ کہ خزانے اور مال سے۔ مدد اس سے چاہ نہ کہ چچا اور ماموں سے۔ انجام کار تو ان سے الگ رہ جائے گا۔ ہاں اس وقت تو کسے پکارے گا، اس وقت اس کو پکار اور باقی کو چھوڑ، تاکہ تو دنیا کی سلطنت کا مالک بن جائے۔ چوں یفر المرء آید من اخی یہرب المولود یوما من ابیہ۔ جب وہ دن آ جائے کہ انسان اپنے بھائی سے بھاگے گا، وہ دن کہ اولاد اپنے باپ سے بھاگے گی۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ پیداوار کے ظاہری اسباب محض ایک پردہ ہیں، ورنہ اصل روزی رساں خدا ہے۔ قرآن پاک میں ہے مثل الذین ينفقون فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ واللہ یضاعف لمن یشاء۔ ان لوگوں کی مثال جو اللہ کے راستے میں صرف کرتے ہیں ایک دانے کی سی ہے جس نے 7 بالیں اگائیں، ہر بال میں 100 دانے، اور خدا جس کے لیے چاہتا ہے دوگنا کر دیتا ہے۔ جب انسان اسباب سے مایوس ہو جاتا ہے تو پھر خدا ہی سے مانگتا ہے۔ کھیتی کی تباہی کے وقت سر پیٹ کر خدا سے دعا کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ انسان اصل رزق دینے والا خدا ہی کو سمجھتا ہے۔ جب حقیقی رزاق خدا ہے تو اس سے رزق مانگنا چاہیے۔ اصل مستی بھی خدا کے عشق سے ہی حاصل ہوتی ہے۔ انسان کو اس کی جستجو چاہیے۔ بھنگ اور شراب کی مستی وقتی ہوتی ہے۔ انسان کی اصل مالداری نفس کی مالداری ہے جو عطائے خداوندی ہے۔ انسان اپنے خزانے اور مال کو دنیا ہی میں چھوڑ جاتا ہے۔ تعلق اس چیز سے پیدا کرنا چاہیے جو ساتھ دے سکے۔ قرآن پاک میں ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، یعنی قیامت کے دن ہر شخص اپنے بھائی، اپنی ماں، اپنے باپ، اپنی بیوی، اپنی اولاد سے بھاگے گا۔ ہر شخص کی اس دن وہ حالت ہوگی جو دوسروں سے اس کو لاپرواہ کر دے گی۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اس لیے ہر دوست اس وقت دشمن بن جائے گا کیونکہ وہ تیرا بت تھا، راستے سے مانے تھا، تو نے نقاش سے منہ پھیر لیا جبکہ اس کے بنائے ہوئے نقش سے دل کا انس محسوس کیا۔ اگر تیرے دوست اس وقت تیرے مخالف ہو جائیں، تجھ سے برگشتہ ہو جائیں اور مخالفت میں چلے جائیں، ہاں کہہ دے کہ اب میرا دن نصیبہ در ہے، جو کچھ کل کو ہوتا وہ آج ہو گیا، نصیبہ ور ہے، جو کچھ کل کو ہوتا وہ آج ہو گیا۔ اس جہان والے میرے مخالف ہو گئے، یہاں تک کہ قیامت میرے لیے پیشگی نقد بن گئی۔
اس سے قبل کہ میں اپنی عمر پوری کروں ان کے ساتھ زندگی بسر کروں میں نے ایک عیب دار سامان خرید لیا تھا، شکر ہے کہ اس کے عیب سے صبح سویرے واقف ہو گیا، اس سے پہلے ہی کہ ہاتھ سے سرمایہ چلا جاتا آخر میں معیوب ظاہر ہوتا۔ اے شریف، مال گیا عمر گئی، عیب دار سرمایہ کے لیے مال اور جان دے دی، میں نے نقد دے دیا اور کھوٹا سونا لے لیا، خوشی خوشی گھر کی جانب چل دیا، شکر ہے کہ یہ کھوٹا سونا ابھی واضح ہو گیا، اس سے پہلے کہ زیادہ عمر گزر جاتی کھوٹا سونا ہمیشہ کے لیے میری گردن میں رہ جاتا، مجھے عمر ضائع کرنے پر افسوس ہوتا، چونکہ صبح سویرے اس کا کھوٹ پن ظاہر ہو گیا، میں بہت جلد واپس ہو جاؤں گا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، اس حالت کی وجہ سے انسان کے لیے اس کا ہر دوست اس کا دشمن ثابت ہو گیا، کیونکہ وہ دوست بھی اس کو ایک بت کی طرح خدا سے غافل بنا رہا تھا۔ مصنوع سے دل لگانا صانع سے دل ہٹانا ہے۔ اگر دنیاوی دوست اس دنیا ہی میں تیرے مخالف ہو جائیں تو یہ تیری خوش قسمتی ہوگی، آخرت میں جو تیرے لیے مصیبت تھی وہ تو نے دنیا میں بھگت لی۔ ان دوستوں کا نقصان دنیا میں برداشت کر لینا آسان ہے۔ اس کی یہ مثال ہے کہ خراب سودا خریدنے پر فوراً اس کے عیب سے واقفیت ہو جائے تو کچھ تدارک ممکن ہے، ورنہ پھر افسوس ہی افسوس کرنا پڑتا ہے۔ انسان یہی کہتا ہے کہ ہائے افسوس، میں کھوٹا سونا خرید کر کیسا خوش گھر آیا تھا۔ اگر فوراً کھوٹ ظاہر ہو جائے اور انسان اس کا تدارک کر لے تو شکر ادا کرتا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ تیرا دوست جب دشمنی ظاہر کرے، وہ حملہ اور کینہ اور رشک ظاہر کرے، تو اس کے منہ موڑنے سے فریاد نہ کر، اپنے آپ کو بے وقوف اور نادان نہ بنا، بلکہ اللہ کا شکر کر اور روٹی خیرات کر کہ تو نے اس کے بورے میں پرانا نہ بنا، تو اس کے بورے میں پرانا نہ بنا، تو اس کے بورے سے جلد باہر آ گیا تاکہ سچے اور دائمی یار کو تلاش کر لے، وہ نازوں بھرا یار کہ تیرے مرنے کے بعد اس کی یاری کا رشتہ تگنا ہو جائے، یا تو شہنشاہ فرما روائے برتر ہے یا شہنشاہ کا محبوب اور شفیع ہے، تو مکر اور فریب کے آنکڑے سے بچ گیا، تو نے موت سے پہلے اس کی غفلت دیکھ لی۔ دنیا میں تیرے ساتھ لوگوں کا ظلم اگر تو سمجھے سونے کا چھپا ہوا خزانہ بنا، لوگوں کو تیرے ساتھ اس طرح بد عادت کر دیتے ہیں تاکہ تجھے مجبور اور اس جانب کو کر دیں، تو اس کو یقینی سمجھ کے آخر میں سب مخالف اور دشمن اور سرکش بن جائیں گے، تو لحد میں فریاد کرتا ہوا رہ جائے گا خدا سے لا تذرنی فرد، یعنی مجھے اکیلا نہ چھوڑ کہتے ہوئے، تیرے اوپر یہ ظلم وفاداروں کے عہد سے اچھا ہے، باقی لوگوں کا عہد بھی تیری عطا ہے۔ اے کھلیان والے، اپنی عقل سے سن لے، اپنے گیہوں کو اللہ تعالی کی زمین کے سپرد کر دے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، اسی طرح اگر دنیا ہی میں تیرا دوست تجھ سے بگڑے تو اس پر شکوہ نہ کر، بلا شکر ادا کر، بلکہ شکر ادا کر، علائق دنیا ہی میں ٹوٹ جانے پر شکریہ ادا کرنا چاہیے اور صدقہ و خیرات کرنا چاہیے۔ تجھے اس بات پر شکر ادا کرنا چاہیے کہ تو اس کے پھندے سے نکل آیا اور اب سچے دوست کی تلاش میں لگ جائے گا، وہ نازوں بھرا دوست تجھے مل جائے گا تو آخرت میں تیرا ساتھ دے گا، وہ دوست جو آخرت میں کام آئے وہ خدا کا مقبول بندہ ہے۔ دنیاوی دوستوں کی جفا کاری تیرے لیے رحمت خداوندی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کا کسی پر کرم ہوتا ہے تو وہ ایسے اسباب پیدا کر دیتا ہے کہ انسان دنیاوی علائق توڑ دیتا ہے۔ اگر یہی دنیاوی دوستیاں باقی
باقی رہیں تو قبر میں تو تنہا ہوگا اور پھر پکارے گا کہ اے خدا مجھے تنہا نہ چھوڑ۔ دنیاوی تعلقات کے ٹوٹنے کو تو کہے گا کہ یہ جفا ان کی دوستی سے بھلی تھی۔ مولانا رحمۃ اللہ علیہ پہلے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی خوبیاں بیان کر رہے تھے، پھر اسی مضمون کو شروع کیا ہے، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے تاکہ وہ چور اور سرسلی سے محفوظ ہو جائے۔ شیطان کو دیمک کے ذریعے مار ڈال جو تجھے فقر سے ہر وقت ڈراتا ہے، اے نر شکرے چکور کی طرح اس کا شکار کر لے، تو بادشاہ کا پیارا اور کامیاب باز ہے، ذلت ہے کہ تجھے چکور شکار کرے۔ اس نے بہت وصیت کی اور واز کا بیج بویا، چونکہ ان کی زمین شوریلی تھی کوئی فائدہ نہ ہوا۔ اس نے بہت وصیت کی اور واز کا بیج بویا، چونکہ ان کی زمین شوریلی تھی کوئی فائدہ نہ ہوا۔ اگرچہ نصیحت کرنے والے کے 100 دائیں ہوں، نصیحت کے لیے حفاظت کرنے والا کان چاہیے۔ تو سینکڑوں نرمیوں کے ساتھ اس کو نصیحت کرتا ہے، وہ تیری نصیحت سے پہلو تہی کرتا ہے۔ ایک نہ سننے والا شخص جھگڑے اور انکار سے 100 کہنے والوں کو عاجز کر دیتا ہے۔ انبیاء سے زیادہ ناصح اور شیریں زباں کب ہوا ہے؟ کیونکہ ان کی بات پتھر میں گھس گئی ہے، جن باتوں سے پہاڑ اور پتھر کارآمد بن گئے۔ بدبخت کی گرہ نہ کھلی، وہ دل جو متکبر تھے ان کی صفت بلکہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت بنی۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، اس دانے کو اللہ کی سرزمین میں بو دے تاکہ نہ کہ اس کو چور چرا سکے نہ اس کو بیجھن لگے۔ شیطان جو فقر کے وسوسے پیدا کرے اس کو لاحول کی دیمک لگا دے۔ شیطان کو اس طرح شکار کر لے جس طرح شکرا چکور کا شکار کر لیتا ہے۔ اگر شاہی باز کو چکور مار ڈالے تو بڑے شرم کی بات ہے۔ باپ نے بہت سمجھایا تھا لیکن ان پر کوئی اثر نہ ہوا۔ نصیحت اسی پر اثر کرتی ہے جس کے کان اس کو قبول کر لیں۔ جس شخص کا ارادہ سننے کا نہ ہو اس کو کیسی ہی نرمی سے سمجھاؤ وہ اعراض ہی کرے گا۔ انبیاء اس قدر محبت اور پیار سے سمجھاتے تھے کہ ان کی نصیحت پتھر تک قبول کر لیتے تھے، لیکن کفار قبول نہ کرتے تھے۔ قرآن نے کافروں کے دلوں کو پتھر سے زیادہ سخت اور متاثر ہونے والا قرار دیا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔